أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرض ہے اللہ سونے نے قرآن حکیم دی سورہ بقرہ دی 185ویں آیت پاک فرمایا کہ رمضان دا مہینہ وہ ہے جہدے وچ قرآن نو اتاریا گیا، جڑا انساناں لئی ہدایت ہے اور جہدے وچ رہنمائی کرن والیاں اور امتیاز کرن والیاں واضح نشانیاں نے۔ یہ اللہ سونے فرمایا قرآن حکیم ہے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر اتاریا اور یہ تمام انسانوں واسطے ہدایت ہے اور رہنمائی کرنے والیاں اور حق اور باطل دے اندر امتیاز کرنے والیاں واضح نشانیاں نے۔ سبحان اللہ، یعنی رب سونے دسیا ہے یہ قرآن کریم ہی ہدایت ہے دا ذریعہ ہے، یہ اللہ دا کلام ہے، زندہ موجز ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا زندہ کتاب ہے اور اللہ سونے دی آخری کتاب ہے، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے۔ ہون کوئی نہ کتاب ہونی ہے، نہ ہدایت ہونی ہے، نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نہ ہور کو نبی ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد۔ جھوٹے نبی تو بے شمار ہون گے لعنتی، جیسا کہ احادیث دے اندر موجود ہے، لیکن سچا نبی کوئی نہیں ہونا۔ تو قرآن حکیم ہی وہ ہدایت دی کتاب ہے جہدے ذریعے انسان ہدایت حاصل کر کے اپنا مقصد حیات حاصل کر سکتا ہے، جس مقصد واسطے اللہ سونے نو پیدا کیتا ہے، یعنی اللہ رب العزت دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا، دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن حکیم کی اللہ سنے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ تو اللہ سنے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا اور دیدار مولا دی نعمت حاصل کرنا ہی انسان دی فطرت ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوگا۔ انسان بیمار بھی ہوئے تے ان کا علاج بھی اللہ رب العزت نے یہ جسمانی بیماریاں کا علاج بھی اسے مٹی وچ رکھیا، چونکہ انسانی جسم مٹی چ بنیا، یہ علاج بھی مٹی دیا فطری چیزاں استعمال کرنے والا، مرنا مٹی وچ ہی دوبارہ نہیں جانا۔ غیر فطری جنیاں چیزاں نے کیمیکلی آرٹیفیشل وہ ساریاں انسان کو نقصان دہ ہے۔ اس واسطے قرآن حکیم بھی چونکہ اسلام دین فطرت ہے تو قرآن تے عمل کرنا بھی فطرت ہے، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے عمل کرنا بھی فطرت ہے۔ خود قرآن حکیم کی رب سونے فرمایا کہ میرے پیارے نبی دا اسوہ حسنہ تواڈے واسطے بہترین نمونہ عمل ہے، یعنی دنیا جہان دیاں ظاہری باطنی انفرادی اجتماعی بین الاقوامی سیاسی معاشی اقتصادی اللہ حاضر کا تمام رہنمائیاں فلاواں اگر ملنی ہے تو قرآن و سنت دے عمل دے ذریعے ملنی ہے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تے انسان عمل کرے گا
ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੱਕ ਰਸਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ کہ صحیح القیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، حسینی، سرفروش، بت شکن، متقی، نفس و شیطان، دنیا اور انہوں دے پجاریاں دے دشمن علماء مشایخ دی خدمت حاضر ہوئے، انہوں دی خدمت کرے دلوں، انہوں کو قرآن و سنت اور فقہ دا علم حاصل کرے، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی محمدی نیر و نسبت دی نعمت اپنے دل دے اندر ڈاؤن لوڈ کرا کے اپنے دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رب سونے دے نہ جوڑے، پھر اپنے پیر و مرشد دی ذریعہ نگرانی مسرون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کرے، تاکہ انسان قرب الہی دیاں قرب الہی دے مراتب طے کر دیں، نور و ظلمت دے 70,000 پردے طے کر دیں ہیں، رب سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے۔ رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے کہ اللہ سونے میں اپنی بارگاہ چ حاضری دا شرف بخشیا، تے میں اللہ سونے دی بارگاہ چ عرض کیتا کہ اللہ سونے کیڑا عمل تیرے نزدیک بہتر ہے، تے اللہ سونے ارشاد فرمایا کہ او عمل جہدے وچ میرا غیر نہ ہوئے اور میرے سوا جنت دوزخ کچھ نہ ہوئے، اور وہ عمل کرنے والا اس عمل تو غائب ہوئے۔ حضور غوث پاک فرما دے اسے رسالہ غوث اعظم جو لکھیا کہ ایک دفعہ پھر اللہ سونے دی بارگاہ چ حاضر ہویا، اللہ سونے اپنی بارگاہ چ اپنی حضوری دے اندر حاضری دی نعمت عظمیٰ دولت کبریٰ بخشی، تے میں اپنے رب سونے دا دیدار کیتا اور عرض کیتی کہ اللہ سونے عشق دے کی معنی نے؟ اللہ سونے فرمایا کہ میرے نال رہ اور اپنے دل نو میرے غیر تو بچا۔ سبحان اللہ۔ یعنی دل دے اندر صرف ایک ذات مولا دا دھیان ہوئے اور قلبی محویت مولا ہوئے، اور دل دا آئینہ ماسوا اللہ دی علاشاں تو صاف ہوئے، یعنی کوشش بھی کرے دل وچ خیال نہ ہوئے، فنا و نیستی دا کمال حاصل ہوئے، اور شریعت محمدی دے تے پورا عمل کرے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تے عمل کرے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنہیں اپنے نفس نو پہچانے تحقیق انہیں اپنے رب نو پہچانے۔ پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے منہ تو قبل انتا، منہ تو مرن تو پہلے مر جاؤ، یعنی خواہشات نفسانی چو نکل جاؤ، اپنے خواہش کدے بھی نفس مارا دی کسے خواہش تے عمل نہ کرو، فنائے نفس دی نعمت حاصل کرو، فنائے قلب دی نعمت حاصل کرو، تک دوام قلبی ذکر و حضور دی نعمت حاصل ہوئے، اور دل اللہ رب العزت دی پاک ذات ڈب جائے ہمیشہ لئے، نماز عشق نیت لے۔ جب تک کوئی شخص شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تے عمل نہیں کرتا، کدے بھی دنیا قبر اور آخرت ناکامیابی حاصل کر سکتا، نہ ایدہ اندر صاف ہو سکتا، نہ ایدہ اندر نورانی ہو سکتا، نہ ایدی روح اس جسم جو نکل کے باطن دے اندر پرواز کر دے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا سکتی ہے، اور نہ ہی حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر سکتی ہے۔ بغیر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تے عمل کیتے ہیں کوئی بھی کامیابی کسی بھی طرح دی حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فتوح الغیب دے اندر لکھ دے نے کہ مومن لئی 3 کام جڑے ہر حال دے وچ ضروری ہے۔ اول احکام شریعت عمل کرنا، دوسرا شریعت نے جنہاں کماں تو بچن دا حکم دیتا او تو بہرحال بچے، تیسرا تقدیر دے اوتے راضی رہے۔ پھر اسے فتوح الغیب دے اندر غوث پاک لکھ دے نے کہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کرو، بدعتاں نو بچو، خدا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے مطیع بنو، تے انہاں دے احکامات دے تو سرتابی نہ کرو، خدا نو ایک جانو اور اس نال شرک نہ کرو۔ پھر اسے کتاب جی لکھ دینے گے آپ کہ جنوں انس دے اتے
شریعت دی پابندی جڑی ضروری ہے۔ پھر اسی کتاب چ کے لکھتے ہیں کہ ہمیشہ احکام الہی دی پابندی کرو اور جنہاں گلاں تو منع کیتا ہے انہوں تو اجتناب کرو۔ پھر اسی کتاب چ لکھیا کہ اللہ جل شانہ ہر چیز تے قادر ہے، تو انہوں قدرت تو عاجز نہ سمجھو، تقدیر و تدبیر دے اتے اتہام نہ تراشو، تے انہیں وعدیاں دے کسے شک و شبے دا اظہار نہ کرنا، تاکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اسوہ حسنہ دی تقلید کر سکو۔ پھر اسی کتاب سے لکھ دے اگر تسی ولایت دی رفعتاں دے خواہش مند ہو تے مخالفت نفس نو شعار بناؤ اور او دے اوامر دی پیروی دے وچ اپنے آپ نو ٹال لو، یعنی قرآن و سنت پہ عمل کرو۔ پھر کہ لکھ دینے آپ خواہش نفس دی مخالفت دے وچ کمر بستہ رہو اور شریعت دے احکام دے اتے پوری طرح کاربند رہندیاں ہویاں قضاء و قدر تے راضی ہو جاؤ اور خدائے رحیم و کریم دا فضل و کرم چاہو۔ پھر اسی کتاب کی لکھ دے کہ اگر تسی کسی آدمی دے بارے اپنے دل دے اندر محبت یا نفرت دے جذبات پاؤ تے او دے اعمال نو قرآن و سنت دی کسوٹی اتے پرکھو، اگر او دا کردار جڑا کردار و عمل جڑا قرآن و سنت دی تعلیمات دے مطابق نہ ہوئے تو خدا اور رسول خدا دی موافقت دے اتے خوش ہوندے ہوئے او دے نال بغض رکھو۔ اگر او دا عمل قرآن و سنت دے مطابق ہے اور تسی او دے نال بغض دے جذبات رکھ دے ہو تو پھر تسی ہوائے نفس دے غلام ہو اور اپنی نفسانی خواہشات دے ایمان دے اتے انہوں دشمن سمجھ بیٹھے ہو، تو تہاڈا یہ فعل جڑا ظالمانہ ہے اور تسی اللہ رسول دے فرامین دی مخالفت اور نافرمانی کر رہے ہو۔ تہاڈے لیے ضروری ہے کہ اپنے اس فعل تو خدا دی بارگاہ دے وچ توبہ کرو۔ حضور غوث پاک دے اس خوبصورت اقوال آب زر نہ لکھن والے نے یہ مختصر خلاصہ ہے کہ اپنا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق کرو، اللہ دی تقدیر تے راضی ہو جاؤ، بدعات تو بچو، اور جڑے قرآن و سنت دے پابند ہے علماء و مشائخ تو انہوں نے محبت کرو، انہوں نے کدے بغض نہ کرو، تے جڑے 2 نمبر جالی بابے نے غیر شرع ناچ گانے ٹول ٹمکیاں جلجے ہوئے تمالا چ لگے ہوئے نے صوفیزم والے نشے باز، انہوں نے نفرت کرو، لیکن سچے اللہ والے نے کدے نفرت نہ کرو ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤں گے۔ تو ہمیشہ اپنے نفس دی مخالفت کرو اور خواہشات نفسانی جو نکلو، کیونکہ نفس امارہ جڑا ہے شیطان دی جائے قیام ہے، اور شیطان اے نفس امارہ جڑا دشمن ہے اللہ رسول دا، انسانیت دا، خود انسان دا دشمن ہے۔ اپنے نفس نو مطمئنہ بناؤ عمل قرآن و سنت نہ اور دوام ذکر حضور نہ، اور ہمیشہ اللہ رسول دے ہر حکم تے عمل کرو۔ جس گلاں تو رب سونے منع کیتا انہوں تو ہٹ جاؤ، جنہاں دا حکم کیتا تے عمل کرو۔ یعنی مختصر یہ ہے کہ قرآن و سنت تو بغیر انسان کدے بھی کوئی بھی نہ ظاہری کامیابی حاصل کر سکتا نہ باطنی، تے شریعت محمدی ہی اللہ دا آخری پروگرام میں تے عمل کر کے انسان اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا اور شیطانی قوتوں تو بچ سکتا۔ تے جیڑے شخص بھی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے عمل نہیں کرتے غیر شرع نے، یہ سب شیطان نے انہوں لوگوں دور ہوئے، دشمن اللہ رسول دے۔ لیکن یہ عمل تاں ہی ہو سکتا اگر انسان
خواہشات لذات شہوات مال مشہوری کرسی شکل خلق جو نکلے گا تو نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں تو دور ہوئے گا. شیطان اور شیطان دے شتونگڑیاں دے بنائے ہوئے جننے بھی نصاب نے گمراہ فرقیاں دے بنائے جننے بھی نصاب نے انہوں سب نو دفن کرے گا ہمیشہ لئے منہ موڑ لے گا. صرف قرآن و سنت دے وہ دی روح دے مطابق عمل کرے گا. اجماع اہل سنت و جماعت دے نال رہے گا. شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا عمل کرے گا تو پھر انسان رب سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا ہے. اور ایمان دی روح والذین آمنوا اشد حبا للہ پھر ہی حاصل ہوئے گی ورنہ کدے بھی یہ نعمت حاصل نہیں کر سکتا. یہ تاں ہی ہو سکتا اگر انسان یہ سب تو الگ ہو جائے. جی حضور بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ چل بلے اتنے چلیے جتھے سارے انے نہ کوئی ساری ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ ہر رسم عاشقی الگ سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے. حضور سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری گل فرماندے ہیں سائے عالم چھڑ مسیطہ نٹھے جب دل کندی لگ دے ہو. جدوں دل ذات مولا چ ڈب جان اللہ رب العزت طرف دوڑ لگ پینا. روح اللہ رب العزت طرف دوڑے جی میں قرآن حکیم کے رب سنے فرمایا ففروا اللہ دوڑو اللہ کی طرف. لیکن نعمت ہی حاصل ہونی اگر ماسوا اللہ تو کل ہی نکلے گا. ساری خلق تو نکلے گا. خلقی اسباب و ارباب چو نکل گیا. اپنے تمام تر امیداں پروسے انہاں لوگوں توڑ لے گا. اپنی تمام تر تمناواں آرزواں مراداں دا مرکز و محور اللہ سن دی ذات کو بنا لے گا. انسان چاہیے اپنے حصہ حرکت چو نکل جائے اپنے ارادے اختیار اپنی مرضی چو نکل گئے سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا بن جائے. ہر لمحہ اللہ رب العزت دے قرب صحبت اور معیت دے جائے اور حضور سے گزارے. اور قلباً ہر لمحہ ذات مولا سے ڈبا رہے اور کثرت نہ مجاہدہ اور مراقبات کرے تاکہ دے اندر صاف ہوئے اور روح باطن سے پرواز کے قابل ہو جائے. لیکن نعمت تاں ہی حاصل ہونی ہے اگر انسان فرع نفس دی نعمت حاصل کرے گا اپنے نفس تے فتح پائے گا. کیونکہ نفس سے ہمارا بہت بڑا فرعون اور شیطان ہے. تو جب انسان نفس تے فتح پائے گا فرع نفس دی نعمت حاصل کرے گا پھر والذین آمنوا اشد حبا للہ لو کمال انہوں حاصل ہوئے گا. عشق مولا لو کمال انہوں حاصل ہوئے گا جدے بارے حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ عشق دے بارے بڑی پیاری گل فرماندے ہیں کہ عشق تے عاشق دونوں ایک برابر تے سانو عشق دا سیک چنگیرا اگ ساڑے کک تے کانے تے عشق ساڑے تن میرا. اگ دا دارو می تے پانی دس عشق دا دارو کیڑا غلام فرید دا چل اتھے چلیے جتے عشق ہوراں دا ڈیرا. ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ اپنے بارے فرماندے ہیں کہ اقبال تیرے عشق نے سب کس بل دیے نکال مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی. عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام زمین و آسمان کو بے اقرار سمجھا تھا میں. صدق خلیل بھی ہے عشق صبر حسین بھی ہے عشق مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. عشق مولا ہی ہے جڑے ایمان دی روح والذین آمنوا اشد حبا للہ. رب سونا فرماندا ایمان والے وہ جڑے رب سونے ٹوٹ کے پیار کردے ہیں. تو قرآن حکیم جی رب سونے فرمایا کہ اپنے حبیب نے کہا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں دس دیو اگر تسی اللہ نے محبت کر دے تو میری اتباع کرو اللہ سونا تواڈے نال محبت کرے گا. تو جب تک انسان نو عشق مولا دا نور اور نار حاصل نہیں ہوندا یہ کدے بھی راہ مولا دا مسافر نہیں بن سکتا تلاش مولا چ نہیں نکل سکتا اور نہ ہی رب سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر سکتا. لیکن نعمت تاں ہی حاصل ہونی ہے اگر انسان قرآن و سنت دے ہوتے دی روح دے مطابق عمل کرے گا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دی روشنی وچ اپنا روحانی سفر کرے گا تے پھر ہی انہوں رب سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل ہونی ہے. ورنہ اگر یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چھڑ کے شیطان دے بنائے پروگراموں دے پیچھے لگے گا پھر تباہ و برباد ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ جنہیں سچیاں سعید الفطرت روحاں نے
روزے الست جنہاں دل دی گہرائیاں زبان دے نال دل دی گہرائیاں چوں بلا آکھیا سگا، وہ الحمدللہ ہمیشہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تے عمل کر دے رہے۔ اسلام اللہ سنوں دا پسندیدہ دین ہے، اسے واسطے اسلام ہی امت واحدہ بنا سکتا ہے اور وحدت انسانیت دی منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ اس واسطے حضرت آدم علیہ السلام نو جس ویلے حضرت آدم علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے، اللہ سونے زمین تے اتارتا تے آپ نو سری لنکا جلاتا، حضرت اما حوا نو جدے چ اللہ سونے اتاریا، پھر آپ 300 سال اللہ اگے گڑ گڑاؤندے رہے، روندے رہے، توبہ کردے رہے، معافیاں منگدے رہے۔ اخیر آپ نے دیکھیا، آپ نے یاد آیا کہ عرش اعظم دے ہوتے میں لکھیا دیکھیا سی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وہ جو دوسرا نہ آیا وہ کیڑا ہے؟ پھر دا واسطہ دے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا واسطہ دے کے اللہ سونے کو معافی منگی، پھر اللہ سونے معافی دیتی، پھر آپ نے دسیا کہ تیری بیوی جڑی ہے ساڑی ہے پوری انسانیت دی ماں اما حوا، وہ جدے چ آپ اتنے گئے، ملاقات ہوئی، پھر اتنے رہن لگ پے، لیکن آپ دے اندر ایک عجیب روحانی خلا محسوس کرن اور اللہ سونے کو دعا کر دے کہ اللہ سونے کہ اسی آسمانہ تے سی تے اتھے عرش اعظم تے بیت المعمور دا طواف کردے ہوندے سی، فرشتے بھی طواف کردے ہوندے سگے، ہر روز 70,000 فرشتے ہوندے سگے، تے فرشتیاں دی تسبیح و تحلیل اور میں سندا ہوندا سگا، تے عجیب روحانی کیفیت میسر ہوندی سی۔ لیکن تو دنیا تے ہن آیا، تیری عبادت تا میں کر رہا تیرے حکم دے مطابق، لیکن وہ طواف جڑا وہ ہے نہیں۔ تے اللہ سونے فرمایا کہ پھر انج کر کہ اے کائنات دا مرکز ہے، کرہ ارض دا مرکز ہے، سب تو پہلے زمین بناؤن لگیا اے جگہ ہی بنائی، اس تو بعد پھر آہستہ آہستہ پورا کرہ ارض بنایا، تے اے جگہ تو میرا گھر بنا۔ تے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ دے حکم نہ آ کے اتنے نشاندہی کرتی، تے آپ نے اس جگہ پھر کھودنی شروع کرتی، نیاں پٹیاں، آپ نیاں پڑھتے سی، مٹی باہر کٹ کے سڑ دے، حضرت اما حوا اس مٹی نو باہر دور سڑ دیا رہی ہیں جا کے، پھر آپ بہت گہرا نیاں کھود کے اتھے آپ نے پھر نیاں رکھیاں، وہ اتنے پھر 4 نکری عمارت بناتی پتھراں دی، جنہوں کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ تو پھر اب سونے فرمایا کہ دا طواف کریا کر، اتنے تجلیات حقیقت کعبہ دا نزول ہو رہا۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام اس کعبۃ اللہ دی زیارت واسطے آندے رہے، طواف کرتے رہے، کچھ عرصہ وچ ادھر منہ کر کے سارے نبی نماز پڑھتے رہے، کچھ عرصہ مسجد اقصی طرف بھی نماز پڑھتے رہے، اور پھر طوفان نوح آیا تو یہ نشان مٹ گئے۔ اس تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم فرمایا اللہ سونے نے، جدو آپ اس تو پہلے حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے چھڑ گئے سگے، تو پھر آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے بیٹے نال لا کے کعبۃ اللہ کو دوبارہ تعمیر کیتا، پھر تو گلاب چڑھے، اس تو بعد ہوں تک گلاب چڑھتا آ رہا، یہ نہیں مرکز ملت ہے، یعنی تاکہ تمام مسلم امہ جڑی کعبۃ اللہ طرف منہ کر کے نماز پڑھ دی، بات کر دی، اور واحد مرکز ملت ہے، صرف جڑا مسلم امہ نے نعمت اللہ پاک دیتی ہے، باقی کسے قوم کو ہے نہیں، باقی شریعتیں منسوخ ہو گیا، کتاباں منسوخ ہو چکی ہیں۔ امت واحدہ بناؤن دا واحد ذریعہ ہے کہ مسلم امہ دا پروگرام ایک ہوگے، سوچا ایک ہوگے، سارے فنا فی توحید ہون، فنا فی اللہ ہون، اور قرآن و سنت عمل کرنے والے ہون، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تے پورا عمل کرنے والے ہون، تے فرقیاں تو نکلنا، تے شیطان نے، دجال نے
دجالی قوتاں نے جڑے شیطانی ہیں، شیطان نے اور شیطان دے پجاریاں ساڈے اندر فرقے بناتے ہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ تاں ہی بڑے دکھ نہ آکھیا سی کہیں فرقہ بندی ہے، کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنے کی یہی باتیں ہیں۔ حالانکہ قرآن حکیم دے وچ رب سونے فرمایا سی واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ اللہ دی رسی یعنی قرآن حکیم نو کٹ کے پڑھو، یعنی قرآن و سنت تے عمل کرو، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تے عمل کرو۔ اللہ سن دے ہاں وہی اعمال عبادات اور مسنون ریاضتاں قبول و مقبول ہے جڑیاں شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق ہے، اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق ہے۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ شریعت محمدی دے ہر حکم دے عمل کریے اور شیطان دے بنائے کسے نصاب تے کدے بھی عمل نہ کریے۔ آج ساری گفتگو دا خلاصہ ہی کہ سانو چاہیے نفس و شیطان دنیا اور انہوں دے پجاریاں اور انہوں دے بنائے پروگراموں کو دور ہو دیے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پورا پورا عمل کریے، قلباً ذات مولا چ ڈبے رہیے، مسنون ریاضت و مجاہدات کر کے اپنی روح دے اندر قوت پرواز پیدا کر کے روحانی معراج حاصل کریے، روحانی سپرمین بنیے اور حسن مطلق تک، ذات احدیت تک، ذات وحدت الوجود تک، یعنی اللہ سن دی بارگاہ تک رسائی حاصل کر کے حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کریے۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ سانو قرآن و سنت شریعت محمدی سبقان دجالیاں اور انہاں دے ساڈے اندر موجود ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔